یہ پارک میں نے حویلیاں کے لیے منظور کروایا تھا۔ انشاءاللہ اس پارک کی جو زمین ایکوائر ہوئی ہے وہ کسی صورت میں یہ پیسہ یہاں سے شفٹ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لیے مجھے اسمبلی فلور کے اوپر بھی میں اس کے لیے جنگ لڑوں گا۔ پارک انشاءاللہ جو حویلیاں میں ہی رہے گا، اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جاگ رہے ہیں، ہم سوئے نہیں ہیں۔ یہ کام کیا ہے الحمدللہ، ہم کافی حد تک مطمئن ہیں، یہ لوگ سب اب جاگ گئے ہیں، اب انشاءاللہ پارک کہیں نہیں جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ناظرین، حویلیاں پبلک پارک ایشو زبان زد عام ہے۔ حویلیاں کے تمام سٹیک ہولڈر، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس معاملے پر ایک پیج پر ہیں۔ 2016 کے اندر حویلیاں جوڑے میرا کے مقام پر حویلیاں پبلک پارک کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے زمین ایکوائر کی گئی۔ وہاں صوبائی حکومت کی جانب سے 4.5 کروڑ روپے کا فنڈ بھی جاری کر دیا گیا۔ وہ فنڈ ضلعی انتظامیہ کے پاس بھی پہنچ گیا، لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود بھی حویلیاں کو پبلک پارک نہ مل سکا۔ ناظرین، جب سوشل میڈیا پر منصیرہ منتقلی کی خبریں گردش کرنے لگی تو حویلیاں پریس کلب آڑے آ گیا۔ حویلیاں پریس کلب اس پر آواز بن گیا۔ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر حویلیاں پبلک پارک کے حوالے سے خبریں گردش کرنے لگیں تو ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں، حویلیاں کی تمام سٹیک ہولڈر، حویلیاں کی تمام طلباء، دینی اور سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں اور اس حوالے سے ایک پیج پر آ گئیں۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حویلیاں پبلک پارک کو منصیرہ منتقل کون کر رہا ہے؟ جو حویلیاں پبلک پارک ہے 2016 کے اندر اس کی زمین لی گئی، لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی کام یا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ حویلیاں پبلک پارک کے ایشو پر تمام جماعتیں جو ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ کیا یہ سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں؟ ایسے بہت سارے سوالات جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں، ہمارے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں اور صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بخش صاحب، جنہوں نے یہ کمپین لانچ کی ہے، جنہوں نے اس بات کا آغاز کیا، انیشیٹو لے کر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے، آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر، رہنما مسلم لیگ نون، ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا جناب سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، حویلیاں پارک کا ایشو زبان زد عام ہے۔ 2016 کے اندر کھوکھر میرا کے مقام پر زمین لی گئی، جگہ کا تعین کیا گیا، صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو اس حوالے سے فنڈ بھی جاری کر دیا گیا، لیکن حویلیاں کو پبلک پارک نہیں مل سکا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ ہو از بیہائنڈ آل دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے پارک کی بات کی ہے، 2016-17 کی ADP میں یہ پارک میں نے حویلیاں کے لیے منظور کروایا تھا، کیونکہ حویلیاں کے شہریوں کا بہت بڑا مطالبہ تھا کہ شہر کے اندر کوئی پارک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اس میں ADP میں 4 پارک پورے صوبے کے منظور ہوئے تھے، جن میں ایک حویلیاں شہر کا پارک تھا۔ اور اس کے لیے ہم نے جب جگہ کی کوشش کی تو 1-2 جگہوں پہ جب ہم نے ٹرائی کی تو وہ نہیں ہو سکا۔ پھر یہ کھوکھر میرا نہیں بلکہ یہ جوڑے میرا میں اس کے لیے 29 کنال 11 مرلے زمین ایکوائر ہوئی ہے، جس کے اوپر سیکشن 4 لگ گیا ہے۔ اور ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پارک کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جب حویلیاں شہر کا مسئلہ جو شہر کی پارک کی شفٹنگ کا معاملہ ہوا تو پورا شہر اکٹھا ہو گیا، اور اس میں حویلیاں کے صحافیوں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا، اور وہ اس دن میرے پاس یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے انہوں نے آگاہ کیا کہ یہ پارک جو ہے یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے فوری طور پر میں نے کمشنر صاحب سے رابطہ کیا، اور ہم نے کمشنر صاحب سے ٹائم لیا، اور اس میں بابو جاوید صاحب تھے، شانی خان تھے، امجد تنولی صاحب تھے، سابقہ تحصیل ناظم ارسل پرویز صاحب تھے، اور کافی سارے دوست تھے، ملک حبیب صاحب، اور یہ پوری ٹیم ہم سب جا کر کمشنر صاحب کو ملے ہیں۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے دفتر میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے لیٹر لکھا ہے TMO حویلیاں کو کہ آپ اس پارک کی جگہ کو ڈی نوٹیفائی کریں۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو بھی یقین دلایا ہے، اور آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں، انشاءاللہ اس پارک
کی جو زمین ایکوائر ہوئی ہے وہ کسی صورت میں یہ پیسہ یہاں سے شفٹ میں نہیں ہونے دوں گا. اس کے لیے مجھے اسمبلی فلور کے اوپر بھی میں اس کے لیے جنگ لڑوں گا. اور میں نے کمشنر صاحب کو بتایا ہے ان سب ساتھیوں کی موجودگی میں، ان سب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح کا احتجاج کریں گے اور ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. اور اس پارک کی زمین جو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر، آپ کی بات درست ہے. واٹ واز دا ڈیسائیڈڈ ان دا ٹاک ود کمشنر ہزارہ؟ سر پبلک وانٹ ٹو نو، یعنی کہ آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کیا نیگوسیشن ہوئی ہیں، پبلک جاننا چاہتی ہیں. جی، کمشنر صاحب سے ہماری ملاقات میں ہم نے انہیں اس سارے واقعے کی تفصیل بتائی ہے کہ ایک لیٹر جاری ہوا ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے آفس سے، کوئی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے منٹس ٹی ایم او صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور ٹی ایم او صاحب کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ پارک جو ہے وہ نہیں چاہیے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. تو ان کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ ہم کسی صورت میں یہ زمین ڈی نوٹیفائی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ حویلیاں کے لوگوں نے 1500 کنال اراضی یونیورسٹی کے لیے دی ہے اور حویلیاں کے لوگوں نے 25 کنال زمین لنگرا سے عدالتوں کے لیے دی ہے، ایکوائر ہوئی ہے. فوڈ گوداموں کے لیے جو ہے وہ 25 کنال اراضی وہ بھی لنگرا یونین کونسل کے عوام نے دی ہے. 400 کنال اراضی جو انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے وہ بھی لنگرا یونین کونسل سے ایکوائر ہوئی ہے. اگر یہ ہماری یہ پارک کی زمین ڈی نوٹیفائی ہوتی ہے تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جتنی اس سے پہلے حویلیاں شہر کے لوگوں کی لنگرا یونین کونسل کے لوگوں کی زمینیں ایکوائر ہوئی ہیں وہ بھی واپس کی جائیں اور اس کو بھی ڈی نوٹیفائی اگر کیا جائے تو ہمیں قبول ہے، ورنہ ہم کسی صورت میں اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے یہ زمین دے دی. اب پارک کے لیے اگر کسی کی 5 کنال زمین آتی ہے تو وہ کیوں ہمارے اس حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالے؟ آپ دیکھیں حویلیاں کے شہری ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں. حویلیاں کے شہری بجلی کے بل اگر سب سے زیادہ لوگ دیتے ہیں پے کر رہے ہیں تو حویلیاں کے شہری ہے. گیس کے بل پے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹی ایم اے کے جتنے ٹیکسز ہیں، چاہے وہ اڈے کے ٹیکسز ہیں، چاہے وہ مال مویشی منڈی کے ٹیکسز ہیں، چاہے وہ واٹر ریٹ کے ٹیکسز ہیں اور دیگر جتنے پراپرٹی ٹیکس ہے، تو حویلیاں کے لوگ ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں. تو کیوں ان سے یہ سہولت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اچھا سر، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے سر کہ کون وہ شخص ہے جو منصیرہ حویلیاں کے پبلک پارک کو اٹھا کر منصیرہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کون ہے سر وہ؟ دیکھیں جو بھی ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے. میں اس کو بے نقاب کروں گا اپنے شہریوں کے ساتھ مل کر. اور کسی بھی صورت میں انشاءاللہ حویلیوں کے شہریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پارک کسی صورت میں شفٹ نہیں ہونے دوں گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کمشنر ہزارہ اور ڈی سی صاحب سے کہ فوری طور پر اس کا چونکہ ایوارڈ ہو چکا ہے اور اس کا انتقال کروایا جائے اور مالکان کو پیمنٹ کی جائے اور پارک کے لیے انتقال کروا کے ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس کی وہ تعمیر کا کام شروع کر سکیں. اچھا سر، 5 سال گزر چکے ہیں، اب تک اس کے حوالے سے 4.5 کروڑ روپیہ فنڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی جانب سے ہماری ضلعی انتظامیہ کو منتقل ہو چکا ہے، لیکن اس پبلک پارک میں تاخیر کس وجہ سے ہے؟ دیکھیے جی، تاخیر جو جن لوگوں نے روڑے اس میں اٹکائے ہیں وہی اس کی تاخیر کا سبب بنے ہیں. اور اب چونکہ حویلیاں کے لوگ جاگ چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ نہ یہ جگہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے اور نہ یہ شفٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہم اس کو شفٹ ہونے دیں گے. آل پولیٹیکل پارٹیز آر آن دس سیم پیج دس میٹر. سر کیا چاہتے ہیں کہ دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے 2 بڑی جماعتیں جو ہیں اس معاملے پر ایک پیج پہ ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ پرسوں میں نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر اور میری بات بھی ہوئی ہے ہمارے سٹی حویلیاں کے جو صدر ہیں ملک حبیب صاحب کا ناظم بھی ہیں، انہوں نے پارٹی حوالے سے بھی اور مسجد کے اندر نماز جمعہ میں بھی انہوں نے بات کی ہے کہ تمام شہریوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی یکجا ہیں، جماعت اسلامی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپل پارٹی ہے، JUI ہے، حویلیوں کی تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں اور ان کا ایک ہی مشن ہے اور ان کا ایک ہی فیصلہ ہے
کہ کسی بھی صورت میں یہ پارک ہم یہاں سے شفٹ نہیں ہونے دیں گے۔ حویلیاں پریس کلب کے پلیٹ فارم سے جناب حاجی قادر بخش صدر صاحب جو ہمارے ہیں اور سیکرٹری جنرل نثار صاحب ہیں، ان کی جانب سے ایک بھرپور آواز اٹھائی گئی۔ اس سے پہلے یہ آواز دب چکی تھی، یہ ایشو دب چکا تھا، تو آپ حویلیاں پریس کلب اور ہمارے صحافیوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پریس کلب حویلیاں کے تمام تمام صحافیوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سوشل میڈیا کے تمام جتنی بھی ٹیمز ہیں حویلیاں میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف پارک کی بات نہیں ہے، حویلیاں کا جب بھی کوئی ایشو ہوا ہے، حویلیاں کے صحافیوں نے، قادر بخش صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ہمیشہ ڈٹ کے حویلیاں کے شہریوں کو ساتھ دیا ہے، ان کے حق میں لکھا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تحصیل حویلیاں جب بنی تھی تو میں نے اس وقت میں ادھر سے الیکشن میں نے جیتا تھا، تو حویلیاں شہر میں کوئی تحصیل نہیں تھی، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے سب سے پہلے پریس کلب حویلیاں میں جا کر پریس کانفرنس کی اور تمام شہریوں کو میں نے اعتماد میں لیا، تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے اعتماد میں لیا، اور سب نے مجھے یقین دلایا کہ آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، اور اس میں بھی صحافیوں کا بہت بڑا رول تھا۔ اور جب تحصیل حویلیاں کا قیام 2009-10 میں ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے جدوجہد کی عدالتیں حویلیاں لانے کے لیے، اس میں بھی پریس کلب حویلیاں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، حویلیاں کے شہریوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عدالتیں یہاں پہ لانے میں کامیاب ہو گئے، اور آج اس کے لیے آپ دیکھیں 25 کنال زمین ایکوائر ہو گئی ہے، وہ بلڈنگ کا کام شروع ہے اور کافی حد تک وہ ہو گیا ہے۔ تو جب بھی حویلیاں شہر کا کوئی معاملہ ہوا تو حویلیاں کے صحافیوں نے اپنا اہم رول ادا کیا، اور حویلیاں کے شہریوں کے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہوئے، بلکہ 2 قدم آگے ہوئے۔ اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں جب تحصیل حویلیاں بن گئی تو پھر پریس کلب تحصیل حویلیاں بھی بن گیا، اور اس کے میں بھی الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پریس کلب حویلیاں تحصیل میں بھی میں ان صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پھر میں نے تحصیل کی جو باڈی بنی اس کا حلف بھی میں نے، قادر بخش صاحب اس میں موجود تھے، تمام ساتھی، ان کا حلف بھی الحمدللہ ادھر ہی پشاور میں ہم نے جا کے انفارمیشن منسٹر کو دعوت دی اور انہوں نے وہاں پہ حلف لیا۔ تو حویلیاں کے صحافیوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور تحصیل حویلیاں کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں بھی انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور میں نے ہمیشہ ان کی بات پہ توجہ دی اور ان کا میں نے بھی ساتھ دیا، اور انہوں نے شہریوں کا اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حویلیاں کے صحافی ہمیشہ حویلیاں کے مسائل حل کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے رہے۔